السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ یہ اپنا ایک سچا واقعہ ہمیں بھیجا ہے سائمہ نام کی خاتون نے۔ تو یہ لکھتی ہیں کہ 5 سال پہلے میری شادی ہوئی۔ میں شادی کر کے سرجانی ٹاؤن کے عبداللہ بنگلوز میں آئی۔ آپ کو شاید معلوم ہو 10 سے 12 سال پہلے وہاں پر نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور بہت کم مناسب قیمت میں وہاں پلاٹ مل رہے تھے، تو ان کے سسر نے بھی وہیں پر اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ میرا سسرال جو ہے، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں۔ میرے شوہر، ان کی بہنیں، ان کے بھائی، پوری فیملی، ان کے پیرنٹس۔ جب میں شروع میں وہاں پر گئی تو بہت ساری چیزیں مجھے محسوس ہوئیں، جیسے کہ دروازے کا خود بخود کھل جانا، لائٹ کا خود سے کھل بند ہو جانا، اور ہر وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی آس پاس ہے، ہمیں کوئی فالو کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ کچن میں کام کروں تو کہیں اور موجود ہوں۔ جب بھی گھر کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ نیچے گراؤنڈ فلور میں ہم لوگ اور پیرنٹس رہتے تھے، اور اوپر کی منزل پہ ان کے بھائی کی فیملی اور ان کی ایک بہن اور پیرنٹس کبھی نیچے رہتے کبھی اوپر رہتے۔ کافی بڑا گھر تھا۔ شروع میں تو میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، آپ کہیں اور شفٹ ہو جائیں، لیکن وہ نہ مانے، اور وہی جوائنٹ فیملی کے مسائل کہ الگ نہیں ہو سکتے اتنی آسانی سے، اسی ٹائپ کی چیزیں آئیں میرے سامنے بھی، اور میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ میں بھی انہی چیزوں کی عادی ہو گئی، اور یہ سب چیزیں میرے لیے نارمل ہو گئیں۔ 1 سال شادی کو گزرا تو میرا بیٹا ہو گیا، اور اب 5 سال شادی کو ہو چکے ہیں، اور میرا بیٹا ماشاءاللہ سے 4 سال کا ہو چکا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں، وہاں پہ یہ چیزیں مزید بڑھتی گئیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہمارے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے، کچن میں کھانا پکا رہا ہے تو کوئی وہاں موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بچی تھی، کوئی 12 سال کی، کام کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس کا نام سعدیہ تھا۔ اس کی ایک دن اس قدر طبیعت خراب ہوئی جیسے وہ پوزیسڈ ہو گئی ہو۔ اب وہ بچی بتاتی ہے کہ مجھے کوئی عورت نظر آ رہی ہے جس کا پورا چہرہ جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہے، آگ کے کلر جیسے ہوتے ہیں اور انگاروں کی طرح، اور وہ میرے سینے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور مجھے نظر آتی ہے، اور اس کی بہت بری حالت ہو گئی۔ خیر، ایک عالم صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے دیکھا، اس کا علاج کیا، وہی جو طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ عالم بہت اچھے تھے، انہوں نے 1 پیسہ پائی نہیں لی، اور اب وہ بچی بہتر ہو گئی، بلکہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اور علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں 2 طرح کے جنات ہیں، یہاں اچھے جنات بھی ہیں اور برے جنات بھی، اور اسی لیے آپ لوگ اتنے عرصے سے یہاں ٹکے ہوئے ہیں۔ جو اچھے جنات ہیں وہ برے جنات کو یہ غلط کام کرنے سے روکتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا موقع لگ جاتا ہے اور آپ کو وہ چیز زیادہ نوٹ ہو جاتی ہے۔ خیر، وہ چلے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی ہمیں گھر میں جمعے کے دن نماز کے ٹائم ایک بزرگ کی شبیہ نظر آتی تھی، جیسے سفید شلوار قمیض پہن کے کوئی 60-70 سال کے بزرگ جا رہے ہیں۔ اب یہ جو رمضان گزرے ہیں اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ 2024 کے جو لاسٹ رمضان ہے، اس پہ کیا ہوا کہ میں حسب معمول سحری بنانے کے لیے اٹھی تھی، کوئی 3:30 پونے 4 بجے کا وقت ہوگا۔ ہم یہ کیا کرتے تھے کہ جب ہم سونے کے لیے لیٹتے تھے تو ہم ٹی وی لاؤنج، جو بڑا روم تھا باہر کا، وہاں کا ایک بلب آن رکھتے تھے، ہلکی روشنی کا، کہ کسی کو پانی پینے آنا ہو یا کوئی بھی کام ہو تو تھوڑی روشنی رہے باہر۔ اس رات وہ لائٹ جلانا بھول گئی میں،
تو اندھیرا زیادہ تھا، تو ہوا کچھ یوں کہ جس وقت میں سحری بنانے کے لیے اٹھی تو مجھے کسی کام سے پیچھے کی طرف جانا پڑا۔ جو جالی کا دروازہ تھا وہ بڑی آسانی سے کھل جاتا تھا نارملی، لیکن اس ٹائم وہ اتنا جام تھا کہ بالکل کھلا ہی نہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہو۔ خیر میں نے اس چیز کو نارمل لیا۔ اب میں سحری بنا رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ باہر جو ٹی وی لاؤنج ہے وہاں پہ تھوڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ میں نے جا کے دیکھا تو ایک عورت باقاعدہ اس بچی نے جو شکل بتائی تھی بالکل ہی ویسے کبھی فریج سے کوئی سامان نکال رہی تھی، کبھی فریج بند کر رہی تھی۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ یہ تو نارمل ہوتا رہتا تھا، لیکن اس وقت ایک شیپ میں عورت نظر آئی۔ میری حالت بالکل خراب ہو گئی۔ میری ڈر کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ ہسبینڈ اٹھ گئے اور باقی سب گھر والے بھی اٹھ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ہوا میں غائب ہو گئی۔ شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اب تو تمہیں ان چیزوں کا عادی ہو جانا چاہیے۔ خیر میں نے سحری بنائی، ہم سب نے سحری کی اور ہم نماز کے بعد اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گئے سب۔ جب میں لیٹی تو ابھی سوئی نہیں تھی، مجھے ایسا لگا کہ میرے سینے پہ دباؤ جیسے کوئی بھاری سی چیز آ کے بیٹھ گئی ہو، اور مجھے کیا محسوس ہوتا ہے کہ میرے کان میں ہلکی سی وسپر ہوتی ہے، ہلکی سی آواز آئی کہ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ میں ایک دم چونکی۔ میں جاگ تو رہی تھی، میں نے اس آواز کو اگنور کیا، لیکن سینے پہ دباؤ مستقل تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد 2 سے 4 منٹ کے وقفے کے بعد کچھ ایسی آواز آئی جیسے 2 لوگ آپس میں کوئی بحث کر رہے ہوں، لیکن ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس یہ لگ رہا تھا کہ کوئی 2 لوگ کسی عجیب سی زبان میں لڑ رہے ہیں۔ میں نے سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا تو یقین کریں وہ دباؤ کچھ کم ہوا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے شوہر کو جگایا، ان کو سب بتایا، انہوں نے میری حالت دیکھی، وہ بہت عجیب سی حالت تھی، وہ سب سمجھ گئے۔ شوہر نے سورہ بقرہ موبائل میں تیز آواز میں چلا دی کہ اس کی آواز جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج تک سنائی جا سکے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ معاملات تھمے اور میں نارمل ہو گئی۔ یہ تقریباً 6 سے 7 بجے تک چلتا رہا، اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ صبح کا وقت ہو گیا تھا۔ میں آج بھی اس گھر میں رہ رہی ہوں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس کے بعد سے ایسا کوئی بڑا حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا، بس چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ میری سٹوری تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو تو اپنی سٹوری ہماری ای میل پر بھیج سکتے ہیں، اور اپنے وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہم اپنے چینل پر چلا دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔